السلام علیکم، میں ہوں ثنا خان CNBC سٹی نیوز کے ساتھ۔ ہم اس وقت موجود ہیں سہارا ولیج شیلٹر ہوم میں۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو سہارا ولیج کا کئی وزٹ کروا چکی ہوں، ان کے ڈفرینٹ برانچز کا میں آپ کو وزٹ کروا چکی ہوں۔ ہمارے ساتھ اکبر علی رانا صاحب موجود ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی موجود ہیں۔ ابھی ان کا جو مین فوکس ہے وہ جو روڈ پہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ریلوے اسٹیشنز کے باہر لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی آسرا سہارا نہیں ہوتا، تو میں رانا صاحب سے پوچھوں گی، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں انہوں نے عبداللہ شاہ غازی سے ایک میل بندہ تھا اس کو یہ لے کر آئے اور اس کو انہوں نے سہارا دیا، تو اس حوالے سے میں ان سے بات کروں گی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ پہلے تو CNBC کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ آج آئیں ٹائم نکال کے، اور بہت شکریہ۔ تو جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ میری بھی یہ خواہش ہے کہ جو خاص کر جو لوگ روڈوں پہ اس ٹائم پڑے ہوئے ہیں بیچارے، جو مینٹلی چیلنجز لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہم مختلف شیلٹر ہومز جو ہمارے بنے ہوئے ہیں وہاں ان کو رکھا جائے تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو، مگر وہ اکیلا میں نہیں کچھ کر سکتا جب تک وہ مخیر حضرات جو ہے وہ تعاون نہیں کریں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ایک پیکج بنا لیں اور ان لوگوں کو اسپانسر کریں جو مینٹلی چیلنج خواتین ہیں، روڈوں پہ پڑی ہیں۔ تو دیکھیں ہم اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ اس طرح خواتین کو بے دردی سے روڈوں پہ رہنا اور یہ نامناسب ہے۔ تو میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو اسپانسر کریں تاکہ یہ زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزار سکیں۔ رانا صاحب، اس وقت آپ کتنے سینٹرز چلا رہے ہیں اور ان سینٹرز کو مینیج کرنے میں آپ کو کن کن چیزوں کی پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے؟ اس ٹائم کراچی میں ہمارے 6 سینٹر ہیں۔ ایک ہمارا جو ہیڈ آفس ہے سینئر سٹیزن ہوم ہے، وہ پنجاب چرنگی پہ بلاک 9 میں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 وہ ہے ہمارا۔ نمبر 2 جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ سہارا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے۔ یہاں پہ وہ مینٹلی چیلنجز جو لوگ ہیں ان کو ہنر سکھایا جاتا ہے، مختلف ان کو ایکٹیویٹیز سکھائی جاتی ہے ان کو مصروف رکھنے کے لیے۔ نمبر 3 جو ہے ہمارا وہ اپنا وہاں پہ ابراہیم حیدری پہ اپنا بورو حال ہے، یہ گوٹ میں، وہاں پہ وہ شیلٹر ہوم ہے جو روڈوں پہ لوگ پڑے ہوتے ہیں، جن کو ہم وہاں سے پک کر کے تو وہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کا علاج کیا جاتا ہے اور ان کو فوڈ اور ہر چیز کا خیال۔ اسی طرح کورنگی کریک ہے، وہاں پہ ہمارا جو بہت بڑا وہ بھی شیلٹر ہوم ہے، تو وہاں پہ بڑی تعداد میں جو مینٹلی چیلنجز لوگ ہیں وہاں پہ وہ رہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح یہ 4 ہو گئے، اور 5واں ہمارا جو ہے وہ سندھی مسلم سوسائٹی طارق روڈ پہ، وہاں پہ ہے۔ وہاں پہ ٹوٹلی خواتین ہیں جو وہ بھی مینٹلی چیلنجز ہیں۔ ہمارے پاس جتنے لوگ ہیں اس ٹائم تقریباً 400 کے قریب لوگ ہیں 6 سینٹروں میں۔ اسی طرح ایک زمان ٹاؤن اپنا کورنگی 2.5 نمبر پہ، وہاں پہ زمان ٹاؤن پہ ہمارا ایک سینٹر ہے، وہاں بھی ٹوٹلی خواتین وہاں پہ رہتی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم آج کل ایک گھر میں ایک اس طرح کا مینٹل انسان رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح 400 لوگوں کو مینیج کرنا، تو کتنی پرابلمس کو فیس کرتے ہیں آپ؟ اس کے بعد پھر ڈاکٹرز کو لائن اپ کرنا، یا 24/7 آپ کے پاس ڈاکٹرز ہوتے ہیں؟ دیکھیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر ایک مینٹلی چیلنج اگر ایک گھر میں ہوتا ہے تو ان کا پورا خاندان جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، میں بعض وقت بہت سوچتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی اگر چھوٹا سا ہے، وہ کسی چیز کی ضد کر لے تو اس کی ضد میں پوری نہیں کر سکتا۔ مگر دیکھیں جیسے آغا خان ہے، وہاں پہ ابھی 8-9 پیشنٹ ہیں ٹوٹلی، اور وہاں 20 ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سہارا میں تو یہ سارا سسٹم اللہ کے حوالے، یہ اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے، اور ہم ان کو پیار دیتے ہیں، محبت سے رکھتے ہیں، ان کو گھر جیسا ماحول دیتے ہیں، ان کی دکھ درد کو سمجھتے ہیں، تو ان کو گلے لگا کے رکھتے ہیں، جس وجہ سے یہاں پہ ہمارے جو یہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو نظام کو چلا رہا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کو آپ خود لے کر آتے ہیں باہر سے اڈاپٹ کر کے، یا پھر ان کے جو لواحقین ہیں وہ یہاں پر آ کر آپ کے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں، یا ان کے مطلب کچھ خرچہ وغیرہ دیتے ہیں آپ کو، یا خود اپنے پاس سے آپ سب کچھ مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہم نے 3 کیٹیگری بنا رکھی ہے۔ ایک تو جو لوگ صاحب حیثیت ہیں جن پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، ہم ان کو کہتے ہیں، ان کی پریشانی تو ہے نا، اگر گھر میں 4 بیٹیاں جوان ہیں تو ایک بھائی گھر میں مینٹل ہو تو وہ ان 4 بیٹیوں کو رشتہ کوئی نہیں لیتا، تو ان کی پرابلم تو ہے۔ تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ جیسے ان کا آپ ہاسپٹل میں علاج کے لیے اخراجات پے کرتے ہیں،
تو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ان کی جو میڈیسن کا میڈیکل کا جو خرچہ آتا ہے وہ آپ پے کریں. اچھا اب دوسری صورت میں مڈل کلاس اب کوئی نہیں دے سکتا تو اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں کہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو وہ جو بالکل ہی مستحق لوگ ہیں, جو روڈوں سے میں نے کہا جیسے پولیس پکڑتی ہے, ان کے پاس کوئی آتا ہے ان کو چھوڑ جاتا ہے, وہ ہمیں کال کرتے ہیں پولیس والے کہ بھی یہ مینٹلی چیلنج بندہ ہمارے پاس ہے یا خاتون ہے, آپ ان کو لے جائیں, تو وہ ان کو لے آتے ہیں. دوسرا یہ کہ نہ تو ہمارا کوئی ٹی وی پہ ایڈ چلتا ہے کہ جی داخلے جا رہی ہیں, نہ ہمارا کوئی اخباروں میں ایڈ ہے. وہ داخلے تو میرا خیال یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے داخلے چلا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ چین ہوتی ہے بنی ہوئی نا, اس پہ لوگوں کو جن کو یہاں شفا ملتی ہے اللہ کی طرف سے, وہ لوگ ایک دوسرے کو آگے بتاتے ہیں کہ ہمارا بھائی سہارا میں تھا اور وہ بہت بہتر ہے, تو آپ اپنا جو بھائی ہے آپ کا یا والدہ والد ہے تو آپ ان کو سہارا میں, تو اس طرح ایک دوسرے کو میسج جو ہے وہ پاس کرتے ہیں. تو وہ لوگ ہمارے پاس, یا جیسے لوگ کوئی ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں رستے میں اگر کوئی ایسا پیشنٹس پڑا ہوا ہے جو بیچارہ بہت ہی مجبور ہے, بے بس ہے, وہ ہمیں کال کرتے ہیں تو ہم پھر ان کو پک کر لیتے ہیں. اچھا صرف مینٹل چیلنجز ہیں آپ کے پاس, یا اگر کوئی ایسی کنڈیشن میں ہو کہ مطلب نشے میں ہو, وہ کوئی کسی بھی طرح کا وہ نشہ کرتا ہو, وہ اپنا نشہ چھوڑنا چاہ رہا ہو, تو کیا اس چیز کے لیے بھی آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا صرف مینٹل لوگوں کے؟ جی بالکل, نشے والوں کو بھی دیکھو اتنا ہی حق ہے زندہ رہنے کا جتنا ایک مینٹلی چیلنجز کا ہے. مگر دیکھیں نشہ جو ہے نا کوئی بیماری نہیں ہے, نشہ جو ہے نا چوائس ہے. آپ نشے کی جگہ پہ جا کے نشہ خریدتے ہیں تو نشہ کرتے ہیں, تو اس کو میں بیماری نہیں کہتا. تو لوگ کہتے ہیں اس کے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں مگر اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں, اس کے بنے ہوئے ہیں مگر نہیں کوئی اس کا علاج نہیں ہے. آپ اس کو 2 سال 3 سال بندے کو بند کر لیں, اس کا علاج کر لیں, اس کے بعد باہر نکلے گا تو اسی مرضی ہے, وہ چھوڑنا چاہتا ہے, نہیں چھوڑے گا تو پھر وہ کرے گا. تو اس طرح یہ ہم نے بڑا عرصہ پہلے 5 سال اس پہ میں نے سروس کی ہے, کام کیا ہے, مگر وہ 5 سالوں میں زیرو رزلٹ رہا, بلکہ الٹا نقصان ہی ہوا. یہ لوگ صحیح نہیں ہونا چاہتے. جب ایک شخص خود معاشرے میں اپنا مقام نہیں بنانا چاہتا تو آپ اس کے لیے کتنی بھی مشینری, کتنی بھی میڈیسنز, کتنا بھی کچھ کر لیں تو وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. تو ہم اس طرح لیتے ہیں نشے والے کو, وہ اس طرح لیتے ہیں کہ اگر وہ بہتر بننا چاہتا ہے اس کی کونسلنگ کرتے ہیں ہم کہ دیکھو معاشرے میں تمہارا ایک مقام بنے گا اگر آپ نشہ چھوڑ دو گے, تیرے خاندان والے تم سے علیحدہ ہو گئے, اگر آپ نشہ چھوڑو گے تو وہ تمہیں پھر گلے لگا لیں گے. تمہارے جو بہنیں گھر میں جوان بیٹھی ہیں تمہاری وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی, تو آپ خدا رہا یہ چیز تو ان کو کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ کونسلنگ ہم کرتے ہیں. اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں. آپ نے 6 سینٹرز کی جو بات کی ہے ڈفرینٹ جگہوں پر, تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ 6 کے 6 آپ کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہے یا ڈونیٹ کی ہوئی ہے یا پھر رینٹ پر ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو آپ نے کہا پراپرٹی اپنی ہے, تو میری اپنی جو پراپرٹی تھی, جو میرا اپنا گھر تھا, میں نے وہ بھی بیچ کے انہیں 6 پہ لگا دیا ہے. ایک سینٹر ہمارا ہے کورنگی میں جو ہے بڑا سینٹر ہے, 1500 گز کا ہے, وہ ہمارا ذاتی ہے, وہ میں نے کافی عرصہ پہلے انسٹالمنٹ پہ لیا تھا. تو باقی جتنے بھی سینٹرز ہیں سب وہ رینٹ پہ ہیں, اور یہ کام ریاست کا ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ ریاست کا ہے. اور ریاست تو کسی قسم کا کوآپریٹ نہیں کرتی, ایک پانی کا گلاس بھی افورڈ نہیں کر سکتی ریاست. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے ادارے ہیں جس وجہ سے یہاں پہ کراچی میں یہ سسٹم چل رہا ہے. اگر یہ ادارے نہ ہوں تو گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہے. اچھا, اگر کسی کو اپنے کسی عزیز کو ایڈمیشن کروانا ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ پہلے ہمارے ڈاکٹر جو ہیں اس کو وہ چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کی پرابلمس کو, دیکھتے ہیں کہ اگر وہ داخل کرنے کے قابل ہے تو پھر ہم لیتے ہیں. بعض وقت ہوتا ہے کیا ہے کہ لوگ ویسے ہی اپنا جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ٹیشو ہے, اس نے تو کمانا کچھ نہیں ہے, زندگی برباد ہماری کر دی, خود کر دی, تو وہ جان چھڑانے کے لیے ہمارے پاس وہ ڈال جاتے ہیں. تو بعض وقت مجبور ہوتے ہیں واقعی. تو جو اگر کوئی ایڈمیشن کرانا چاہتا ہے پہلے وہ وزٹ کرتا ہے ہمارے ادارے میں, پھر ڈاکٹرس دیکھتے ہیں, اس پیشنٹ کو چیک اپ کرتے ہیں. تو اگر تو وہ چھوٹی موٹی کوئی پرابلمز ہے تو ہم ان کو میڈیسن دے کے فارغ کر دیتے ہیں. کبھی آپ ان کو بہتر گھر پہ ہی رکھ کے علاج کر سکتے ہیں, مگر پرابلم یہ ہے کہ گھر میں یہ میڈیسن لیتے نہیں ہیں. میں یہاں پر آپ کی ایک بات کاٹوں گی. آپ نے ابھی کہا کہ لوگ اپنی جان بھی چھڑانا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس کیا ایسے پیشنٹ, ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر والے ان سے اپنی جان چھڑانے کے لیے صرف یہاں پر آپ کے پاس چھوڑ کر گئے ہوں؟ جی 50% ایسے ہی لوگ ہیں, جو کہ ابھی ایک صاحب آئے تھے تو کچھ عرصہ پہلے, انہوں نے کہا میری والدہ ہے تو میں حج کرنے جا رہا ہوں عراق میں. میں نے کہا عراق میں کون سا حج ہے؟ تو میرا خیال وہ عراق کے زیارتوں پہ جانا چاہتا تھا.
تو زیارت وغیرہ کرنی تھی، تو کہہ رہا ہے مجھے 15 دن کے لیے والدہ کو رکھنا ہے اور اس کے بعد میں لے جاؤں گا. جب والدہ اس کی آئی تو اس کو اندازہ تھا کہ میری والدہ 15 دن میں ڈیتھ کر جائے گی، کیونکہ اولڈ پیپل تھی، کافی ان کی ایج تھی، ان کو کھانے کی نلکی لگی ہوئی تھی اور یورین پاس نلکی لگی ہوئی تھی. وہ اس کنڈیشن میں تھی کہ ان کی حالت بہت خراب تھی. اب چونکہ وائف روز ان کو تنگ کرتی تھی کہ اپنی ماں کو کہیں ادارے میں ڈال یا کہیں بھی اس کو پھینک کے آ جا. وہ ہمارے پاس چھوڑ کے چلا گیا. 15 دن گزر گئے، 16ویں دن ہم نے کال کی تو اس نے کہا میں عراق میں ہوں، آؤں گا. اس طرح ٹالتا رہا تو اللہ نے اس کی زندگی لمبی کر دی. اس عورت کی ہمارے پاس آئی کیونکہ وقت پہ اس کو نہلایا دلایا تو اس کی اللہ نے کیا. وہ 6 ماہ ہو گئے. 6 ماہ بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو بیچ میں ہم کوشش کرتے رہے. جب ڈیتھ ہوگی تو پھر ہم نے اس کو کال کی تو اس نے فون نہیں اٹھایا. پھر ہم نے ایمبولینس کو کہا کہ آپ ڈرائیور کو کہ آپ ان کے یہ ایڈریس ہے ناظم آباد کا، آپ لے جائیں. اب وہ 400 گز کا بنگلہ تھا. جب بیل بجائی اندر سے خاتون آئی، ان کو بولا بھی یہ بھائی صاحب کو باہر بھیجیں، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میت جو ہے نا وہ ایمبولینس کے اندر ہے، سہارا ایمبولینس میں. تو جب انہوں نے جا کے اپنی شوہر کو بتایا کہ باہر آپ کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ سہارا والے گاڑی میں لے کے آئے، اندر سے انہوں نے جواب دے دیا کہ نہیں ان کو بولو بھی وہ یہاں نہیں رہتے، چھوڑ گئے. اب وہ ڈرائیور نے کال کی کہ سر ہم کیا کریں، وہ تو یہاں سے چلے گئے، موو ہو گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں سرد خانے میں ان کو رکھوا دیں. وہ میت کو سرد خانے میں رکھوایا. دوسرے دن میں نے کہا بھی اس کی دیکھو کوشش کرو. جب وہاں جا کے محلے میں پوچھا لوگوں سے کہ بھئی یہ خاتون ہے اور یہ بیٹے کا نام ہے، تو انہوں نے کہا جی یہی گھر ہے جس پہ آپ کھڑے ہیں، یعنی کہ وہی گھر ان کا تھا. تو وہ ہاں دیکھا نا وہ جھوٹ بولا اور خون سفید ہو گیا. اب یہ کہ جب دوسرے دن ہم نے کال، پھر اس کو پتہ چلا والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے ہمیں خود کال کی کہ میری والدہ کی ڈیتھ کہاں پہ ہے. ہم نے کہا بھی ہم نے سرد خانے میں رکھا ہے تو ایدی میں، تو آپ آ جائیں اور ان کی میت لے جائیں. اب دوسرے دن وہ ایدی میں چلا گیا میت لینے کے لیے. انہوں نے کہا جی سہارا والے ایڈمٹ کرا کے جمع کرا کے گئے، وہی لے کے جائیں. پھر اس طرح کر کے ہم نے ان کو وہ پرچی دی، ان کو جا کے انہوں نے والدہ کی وہ اس پہ کیا. تو یہ تو پرابلم تو ہے. رانا صاحب ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے یا ہمارے جو ادارے کے لوگ ہیں ان کا کام ہے. تو عمران خان صاحب نے 2 جو ہیں سینٹرز پناہ گاہ جو ہے وہ اسلام آباد میں کھول رکھے ہیں، 2 یہاں کھول رکھے ہیں. تو وہاں پر آپ کی مطلب کسی گورنمنٹ کے بندے سے کوئی بات ہوئی کہ اس طرح کے پناہ گاہ میں نے ایک عرصے سے میں نے بنایا ہوا ہے تو آپ میرے ساتھ مل کر کام کریں یا کچھ ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں تقریباً 30 سال ہو گئے، 30 ایئر ہو گئے مجھے میٹنگز اٹینڈ کرتے ہوئے گورنمنٹ کی، اور 15-20 سال سے سندھ گورنمنٹ سے سن رہا ہوں کیا ہم سینئر سٹیزن ہوم بنانے جا رہے ہیں، تو آج تک وہ نہیں بنا. ٹھیک ہے. باقی یہ پناہ گاہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ عمران خان نے جو بنائی ہیں، یہ جگہ ضرور ان کے پاس ہے، مگر یہ اس کا جو نظام ہے وہ کوئی اور چلا رہا ہے. کوئی این جی اوز ہے وہ کھانا دے رہے ہیں، اس طریقے سے نظام وہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں. باقی گورنمنٹ کا یہ کام نہیں پناہ گاہیں بنانا. گورنمنٹ کا کام ہے لوگوں کو کاروبار وہ نوکریاں دینا. یہ کام این جی اوز کرتی ہے. این جی اوز کو گورنمنٹ کا کام ہے سپورٹ کرے، گورنمنٹ سپورٹ کرے. اور یہ جو اپنا پناہ گاہ دسترخوان، یہ دسترخوان یہ لوگوں کو بیکاری کر رہے ہیں، لوگوں کو بیکاری کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا کام ہے لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھائے، مچھلی کھانا نہ سکھائے. وہ یہ دیکھیں یہ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں یہ ادارے این جی اوز جو ہوتی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی سپورٹ کی جائے. یہ وہ این جی اوز کام کرے. گورنمنٹ کا کام ہے فیکٹریاں لگائے، بجائے دسترخوان بنانے کے انڈسٹری بنائے اور اس میں لوگوں کو کاروبار دے، جس سے وہ لوگ کاروبار کر کے ایک محنت کریں اور ملک کا بھی نام روشن ہو اور اس انسان کی بھی اپنا زندگی بن سکے. میرا آخری سوال آپ سے رانا صاحب کہ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے حکمران کو، ہماری نیو جنریشن کو، یا جس طرح کی اولاد کا ذکر ابھی آپ نے کیا اس طرح کی اولادوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو ماں باپ بچپن سے لے کر جوانی تک پالتے ہیں، اپنا سب کچھ ان کے نام کر دیتے ہیں اور اینڈ میں مطلب ماں کی میت کو گھر میں رکھنے سے بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ؟ بالکل جی آپ صحیح فرما رہی ہیں. دیکھیں میں تو یہی جو آج کل کے جو بزرگ ہیں جو آخری سٹیج پہ بیچارے جو 50-60 سال کے ہو گئے، یہ جو اولاد کو جب اپنا، ابھی ہمارے پاس کچھ عرصہ پہلے کی ایک مثال ہے اور وہ زندہ مثال ہے کہ کوئی صاحب جو ہے نا وہ اپنے والد کو ہمارے پاس چھوڑ کے چلے گئے تھے. ان کی اچھی خاصی پراپرٹی تھی، گاڑیاں تھیں، گھر بار تھا، تو انہوں نے اپنا سارا زندگی میں اپنا ان کے نام پہ کر دیا. اب اس نے کہا کہ وائف نے اس کی کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ سب ان کو کسی اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں. تو وہ یہاں پہ ادارے میں داخل کرا کے چلے گئے. اس کے بعد ان کا خبر نہیں لی انہوں نے.
تو پھر جب ہم نے ان کو کہا ابھی ان کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، آپ ان کو ملنے کے لیے اپنے والد کو آ جائیں، تو وہ 2-3 دفعہ اصرار کرنے کے بعد وہ آئے، تو انہوں نے ملا تو انہوں نے کہا دیکھو ڈیڈی گھر میں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہوں، پیچھے کون دیکھے گا، تو آپ جو ہے نا وہ یہیں بہتر ہے، آپ اس ہوم میں ہی رہیں، آپ اولڈ ایج ہوم میں، میں یہاں ملنے کے لیے آپ کو آ جا کروں گا۔ کچھ عرصے بعد ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، ہم نے ان کو کال کی کہ ابھی آپ کے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تو انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، پھر دوسرے دن ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ہم نے کہا بھی آپ کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو لہٰذا ان کی میت جو ہے نا وہ آپ آ کے ریسیو کر لیں، تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں کہ آپ دفنا دیں، میں مصروف ہوں کہیں، تو ان کا جو آپ قبر کا نمبر وغیرہ میں ایڈریس بتا دیجیے گا، تو میں آ کے پھر وہاں پہ مل لوں گا۔ وہ آج تک اس کے بعد کوئی ٹائم ہی نہیں ملا ان کو، تو کوئی نہیں، یہ خون سفید ہو جاتا ہے تو کوئی اس طرح نہیں ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں۔ میں اگلے دن ٹی وی پہ ایک دیکھ رہا تھا کہ پروگرام چل رہا تھا، باہر کے ممالک میں 2 بھائیوں نے کورٹ میں کیس کیا ہوا تھا کہ بوڑھی ماں ہے ان کی، وہ ایک کہتا ہے کہ یہ میرے پاس رہے گی، دوسرا کہتا ہے تم چھوٹے ہو میں بڑا ہوں تو میں اس کو سنبھالوں گا، چھوٹا کہتا نہیں میری عمر ابھی کم ہے، میں ان کی صحیح طریقے سے خدمت کر سکتا ہوں، بڑا کہتا نہیں تو انہیں پہلے زیادہ کر لی۔ دیکھیں کیس انہوں نے کیس انہوں نے اس لیے کیا کہ ماں کس کے پاس رہے، ہاں ہمارے پاس یہ ہے کہ ماں کہاں روڈ جائے پہ، گی، ہمارے پاس یہ ہے کہ ماں روڈ پہ رہے، ہم گھر کے اندر رہیں، تو یہ خون سفید ہے، تو آپ کیسے آپ امید رکھ سکتے ہیں اللہ کے گھر میں کہ بھی آپ کو جنت ملے گی یا آپ کے ساتھ بہتر ہوگا؟ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ پریشان رہیں۔ دیکھیں میری اپیل ہے، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کراچی میں، 2 بچے جس کے ہیں وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا وقت پہ، نہ بجلی کے بل پے کر رہا ہے، نہ پانی، کھانا پینا، راشن، اتنی مہنگائی ہے۔ اب میرے پاس 1000 آدمی کا روز کھانا پکتا ہے، 400-500 لوگ ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں، تو ہم ان کو کس طریقے سے یہ نظام کو چلا رہے ہیں، اور بڑا دل دکھتا ہے جب روڈ پہ ہم گزرتے ہیں، کوئی اپنا بغیر بیچارے کمبل کے یا کپڑوں کے کوئی خاتون روڈ پہ پڑی یا کوئی مرد پڑا ہوا ہے، مگر یہ کہ دیکھیں یہ جو مینٹلی لوگ، میں ان کی بات کر رہا ہوں، نشے والوں کی نہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، قرآن میں ذکر ہے کہ اگر تم نے ایک شخص کو ایسے کو سنبھالا تو میں تمہارے پورے خاندان کو جنت میں لے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مگر دیکھیں ہمارے پاس تو پوری فیکٹری لگی ہے، سینکڑوں لوگ ہیں، تو لوگ اگر آئیں وہ یہاں آ کے ان بزرگوں کا سایہ بنے، اور لوگ پوچھتے ہیں رانا صاحب کیا کرتے ہیں، میں بولتا ہوں میں جنت میں گھر بیچتا ہوں، آؤ خریدو، خریدار ہے کوئی؟ دیکھو میں بچپن سے 12 سال کی ایج تھی جب سے اس کام میں لگا ہوا، اور آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے روحانی سکون ملتا ہے، میں بہت خوش ہوں اور زندگی سے بھی بہت خوش ہوں۔ اور آخر میں یہ پیغام اور اپیل کرنا چاہتا ہوں مخیر حضرات سے کہ خدا را رمضان شریف آ رہا ہے، اس سے پہلے ہی آپ جو بھی زکوٰۃ خیرات اپنی نکالنا چاہتے ہیں وہ ایسے لوگوں پہ لگائیں جو بیچارے مستحق ہیں، ان کو اسپانسر کریں، جو کچھ آپ ڈالیں کچھ ہم کرتے ہیں، تو اس طرح اگر ہر بندہ جو ہے اس طرح ایک بندے کو اسپانسر کرے تو کراچی روڈوں پہ جو ہے آپ کو فٹ پاتھوں پہ کوئی ایسی بے سہارا یا لاوارث کوئی نظر نہیں آئے گا۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ اکبر علی رانا صاحب، ان کی باتیں آپ نے سنی، ان کی باتوں میں جو کچھ باتیں ایسی تھیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں اتنے عرصے تک پالتے ہیں، ہمیں پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اتنا بڑا کرتے ہیں، ہمیں دنیا کی ہر آسائش دیتے ہیں، ہمارے مانگنے سے پہلے ہماری چیزوں کو پورا کر دیتے ہیں، تو آخر ان ماں باپ کا قصور کیا ہے؟ ان کو کیوں اس طرح کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اور اگر چھوڑا جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ ان کے آخری ٹائم پہ تو ان کے ساتھ رہا کریں، ان کو اپنا ٹائم دیا کریں، انہیں کچھ نہیں چاہیے، انہیں صرف آپ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح ہماری جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، جتنے بڑے یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے صاحب حیثیت کیا ہے، وہ اگر اس طرح سے آ کر NGOs کا ساتھ دیں، یہاں پر سہارا ولیج کا ساتھ دیں، تو اس کے جو یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں، یہاں پر جو رہنے والے پیشنٹس ہیں، یا وہ لوگ جن کے ماں باپ جن کی اولاد ان کو اپنے ماں باپ کو یہاں پر چھوڑ کر جا چکی ہے، ان کو اسپانسرز کریں، تو میں یہ کہتی ہوں کہ روڈوں پہ دسترخوان لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اکبر علی رانا صاحب جیسے اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی کام کر رہے ہیں اور اس طرح کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کل کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔